الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کا ذکر کیا، ساتھ نحر کرنے کا یعنی جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو چونکہ قربانی کے مسائل ہمارے الحمدللہ چل رہے ہیں تو اسی مناسبت سے مزید مسائل آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ کان خوب اچھی طرح سے دیکھ لو، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کرو کہ جس کے کان کا پچھلا حصہ یا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان چرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو، کیونکہ اس سے پھر جانور عیب دار ہو جاتا ہے، اور عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں۔ قربانی کے لیے جانور جو ہے موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ جہاں قربانی کے لیے جانور موٹا تازہ ہو، خوب یعنی اس کی سیوا کی ہوئی ہو اور اس کی صحت اچھی ہو۔ اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گدا بالکل ہی نہ رہا ہو، ہاں جی، تو ایسے جانور کی تو قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر جانور دبلا پتلا ہے مگر اتنا زیادہ دبلا پتلا نہیں ہے کہ وہ چل بھی نہ سکے، یعنی اتنا دبلا پتلا ہے کہ وہ چل سکتا ہے، خود کھا پی سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن جو موٹے تازے جانور کے قربان کرنے میں ثواب ہے، ویسے کمزور اور لاغر سے جانور کے ذبح کرنے میں وہ ثواب نہیں ہے۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جب قربانی کے لیے جانور کو لٹایا جاتا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے، تو قربانی کا جانور اگر بدک کر کسی کا مالی یا جانی نقصان کر دے تو جانور کے مالک پر تاوان نہیں ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہا جائے گا جی فلاں آدمی کا وہ جانور تھا تو اس نے فلاں آدمی کا نقصان کر دیا تو اب اس سے نقصان پورا کیا جائے، ایسا نہیں۔ وہ جانور ہے، ظاہری بات ہے، وہ جانور کون سا عقل مند ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے مالک سے تاوان لیا جائے۔ اس لیے جو ہے وہ ایسی صورتحال میں اس جانور کے مالک سے تاوان یعنی پیسے وغیرہ یا نقصان کو پورا نہیں کروایا جائے گا اس سے۔ یہ ظاہری قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی اللہ کے نام پر توفیق دے۔ اور مزید مسائل کے قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ اونٹ جو ہے نا وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، 5 سال کا ہو جائے، چھٹے سال میں لگ جائے تو ایسے اونٹ کی قربانی جائز۔ اگر 5 سال سے عمر اس کی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بھینس اور بھینسیا اور گائے وغیرہ اس کی بھی پورے 2 سال ان کی عمر کا ہونا ضروری ہے، یعنی 2 سال کے ہو کے تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ اسی طرح بکرا بکری وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بکرا یا بکرے کی عمر میں کمی ہو تھوڑی سی، 1 مہینے کی، 10 دن کی بھی کمی ہے نا 1 سال پورا ہونے میں، 2 دن کی بھی کمی ہے، 1 دن کی بھی کمی ہے، تو وہ جانور قربانی پر نہیں لگے گا۔ لیکن بھیڑ دمبا وہ 6 مہینے سے زیادہ اور 1 سال سے کم ہو مگر اتنا موٹا تازہ ہو یعنی فربا ہو اور خوب صحت مند ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ تو سال کا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، بھیڑ اور دمبے کی۔ بکرا اور پیچھے جو گائے اور اونٹ وغیرہ ان کی جو عمریں بیان کی گئی ہیں ان میں کمی نہیں ہوگی، یہ صرف بھیڑ اور دمبے کی بات ہے۔ تو یہ بھیڑ اور دمبا جو ہے نا اس کے بارے میں حکم ہے، یعنی وہ اگر 1 سال سے کم بھی ہو لیکن سال کا لگتا ہو، یہ بھیڑ اور دمبا، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین غالب ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اگر یقین نہ ہو تو پھر درست نہیں۔ اگر کوئی جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہو مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح کوئی جانور دیکھنے میں کم عمر معلوم ہوتا ہو مگر یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور اسی طرح اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ٹانگ ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے، تو اس سے قربانی پر اثر نہیں ہوگا۔
البتہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کو گراتے وقت جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو خصی جانور کی قربانی نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس کا گوشت اچھا اور عمدہ ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے جانور کی قربانی کی تھی۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی اور سفیدی مائل سینگوں والے 2 خصی مینڈوں کی قربانی کی تھی، تو اس لیے اس کی جو ہے وہ قربانی زیادہ افضل ہے۔ بہرحال اگر وہ خصی جانور میسر نہ ہو تو دوسرا جانور بھی کیا جا سکتا ہے۔ سینگ اگر کسی جانور کا ٹوٹ جائے تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بیچ سے ٹوٹ گئے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گئے ہوں جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے، یعنی سینگ اگر جڑ سے اکھڑ جائے نا تو پھر اس جانور کے دماغ پر اثر ہو جاتا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یعنی جس کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، درمیان میں سے ٹوٹ جائیں یا پیدائشی اس کے سینگ نہ ہوں، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ گھاس وغیرہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اندھے اور کانا جانور مثلا اندھا ہے یا لنگڑا ہے یا کانا ہے ایک آنکھ سے، تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے، ایسے جانور کو بھی قربان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں پر نہ جا سکتا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ کان یا جس جانور کا پیدائشی طور پر کان نہیں یا دم نہیں یا کان اور دم میں سے 1/3 سے زیادہ حصہ نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کان اور دم 2/3 باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے ہوں لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں اس کی قربانی درست ہے۔ اور جس جانور کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے سارے دانت گر گئے ہوں لیکن گھاس اور چارہ کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اس جانور کو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اچھی طرح سے گھاس وغیرہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو یہ تھنوں میں عیب بسا اوقات پیدا ہو جاتا ہے، اگر بکری وغیرہ کا 1 تھن اور گائے وغیرہ کے 2 تھن کٹ جائیں یا خشک ہو جائیں یا پیدائشی نہ ہوں یا ان سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ یعنی اگر آدھے تھن خراب ہیں، بکری کے 2 ہیں تو 1 خراب ہو گیا، 1 باقی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ گائے بھینس ان کے 4 ہوتے ہیں تھن، ان میں سے 2 خراب ہو گئے تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کوئی جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہو یعنی 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھے پاؤں کا سہارا نہ لے سکتا ہو، یعنی اتنا لنگڑا ہے کہ چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ 4 پاؤں نیچے لگا رہا ہے نا تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کو خارش ہو گئی ہو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حاملہ جانور یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی قربانی صحیح ہے، البتہ جان بوجھ کر ولادت کے قریب جو جانور ہوتا ہے نا اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ ہے یعنی حرام نہیں ہے، یعنی ذبح کے بعد جو بچہ پیٹ سے نکلے اس کو ذبح کر لیا جائے گا، اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر وہ مردہ نکلے تو اس کا کھانا درست نہیں، اور اگر ذبح سے پہلے مر گیا تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ مجنون جانور، پاگل دیوانہ جیسے جانور ہوتا ہے، باولا جسے ہم کہہ دیتے ہیں، اور ایسے باولے اور مجنون جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر اس پر وہ جنون اتنا طاری ہے کہ کھا پی نہ سکتا ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔